برانڈ جب ہی بنتا ہے جب اس کی کاپیز بنتی ہے. اسپائسی خان کے لیے آگے کیا ہے؟ ایکسپینشن کرنا ہے کہ کوئی آئے بولے گا سر مجھے چاہیے آپ کی فرینچائز. نیگیٹو کامنٹس لوگ زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ غصے میں ہوتے ہیں, ان کا غصہ بھی ہوتا ہے. اپارٹ فرام دیم بینگ دا اونر آف اسپائسی کنگ, اگر آپ ان کے پاس اسپائسی خان اسپائسی کنگ واٹ اتنی اچھی فلو میں چل رہی تھی میں. نہیں جیسے یہ پوچھ رہی ہے نا کہ یہ کٹ ہوگا نا, جو بیٹا وہ کھانا کھا رہا ہے اس کو کیسے اٹھاؤں. کسٹمر جب آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ مجھے ٹیبل چاہیے اور رش لگا ہوا ہوتا ہے, تو ابے یہ تم بتا یہ والا ٹیبل کا بتا دے, یہ تم بتا دے, میرے کو چھوٹا والا دے. کسٹمر آتا ہے کہتا ہے مجھے ٹیبل چاہیے, تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو اندر یم کاسٹ کے ایپیسوڈ میں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ دو ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بنس روڈ کو تو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول بلاگرس کو بھی نا ایک نئی چیز دے دی ہے کراچی میں ایکسپلور کرنے کے لیے. دے آر نن ادر دین اسپائسی خان کے اونرز مسٹر امتی صاحب, اور ساتھ میں یہ جو ہمارے فنی گائے ہیں نا میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے دو فنی گائے, کیونکہ بیچارے ہنستے رہتے ہیں, ان سے کوئی بھی ہم سوال کریں گے یہ ہنستے رہیں گے. آج بھی آپ نے یہی کرنا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. سر پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو مائی پوڈ کاسٹ. بہت اچھا لگا مجھے, کیونکہ عموماً فوڈ بلاگس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے روڈ پہ, جب بھی میں بنس روڈ ایکسپلور کر رہی ہوتی ہوں. اسپائسی خان ایک اتنا بڑا برانڈ بن گیا, اتنا بڑا نیم بن گیا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ نام کے پیچھے کون تھا آپ دونوں میں سے؟ بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ. اور میرا نام صرف امتی نہیں ہے, منظور امتی. منظور امتی. تو بات ایسی ہے کہ کافی جو ہے جد و جہد چل رہی تھی, سوچ رہے تھے کہ ایک ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کا کیا نام ہونا چاہیے. کافی ہم نے سوچا تو کوئی نام آتے تھے, کوئی کہتا تھا یہ رکھ لو, کوئی کہتا تھا وہ رکھ لو. لیکن پھر ہم بچپن کی دوستی بھی ہے ماشاءاللہ, اور ساتھ ایک ریسٹورینٹ شروع کرنے جا رہے تھے ماشاءاللہ. تو میں نے یہ سوچا, میں نے بولا یار ایسے ذہن میں آئی بات کہ ہمارا تعلق جو ہے, کیونکہ پیچھے مائگریشن سے پہلے جو ہے دہلی سے, تو دہلی اپنے کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے, اسپائسی کھانوں کی وجہ سے. تو میں نے کہا اپنا تو اسپائسی ڈال دیتے ہیں, اور میرا دوست جو کے پی کے سے تعلق رکھتا ہے وہ خان ہے, ہم نے بولا دونوں کا ایک کمبینیشن بناتے ہیں, اسپائسی خان ریسٹورینٹ نام رکھ دیتے ہیں. زبردست بھائی, ویری نائس. مطلب آپ نے صحیح سے اپنے دوست کا, وہ کہتے ہیں نا, صحیح سے دوستی نبھائی آپ نے, کہ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ ایسی محبت کو قائم رکھے. نہیں آمین. ویسے ایسا ہوتا ہے ویسے کہ بزنس میں اگر دو دوست ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے, اور بہت زیادہ ہنس گئے انہیں پتہ ہے کیا سوال آ رہا ہے. کون سب سے زیادہ غصہ کرتا ہے دونوں میں سے؟ غصے میں تیز ہوں. آپ تیز ہیں, تو یہ وہ ہے جو خاموش کر دیتا ہے. وہ کبھی بھی جو ہے ایک گرم اور ٹھنڈی تار چلتی ہے, کبھی بھی جو ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, جیسے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے بھی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں تھوڑا ٹھنڈا مزاج کا ہوں, اور یہ چلتا ہے, وہ کاروبار میں ضروری ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم ایسی محبت سے اور بھائیوں کی طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ہمیں برا نہیں لگتا الحمدللہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بنس روڈ جائیں اور اسپائسی خان سے کچھ ٹرائی نہ کریں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. چاہے فورن بلاگرز آ جائیں, چاہے آپ کے پاس امریکنز آ جائیں, جرمنز آ جائیں, مطلب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ بنس روڈ ایکسپلور کرتے کرتے نا, یا وہ نہ بھی کریں اگر ایکسپلور, تو اسپائسی خان پہ جا کے انہوں نے رول ٹرائی کرنا ہے, اسپیشلی اور شپاٹر رول, ماشاء اللہ اٹ از اے ہٹ. لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ بنس روڈ نا ہماری وہ ورسٹائل فوڈ اسٹریٹ ہے, وہاں پہ یا تو بزنس اڑان چڑھتا ہے یا تو بزنس ختم ہو جاتا ہے. تو کمپٹیشن فیل ہوا تھا جب آپ لوگ ایک دم سے آئے تھے؟ دیکھیں بات ایسی ہے ماشاءاللہ, جب ہم نے شروع کیا نا تو ظاہر ہے شروع میں اسٹارٹنگ میں ہرڈلز تو آتے ہیں اور مشکلات آتی ہیں کافی. تو اس وقت جو ہے ہم جو ہے بہت زیادہ ظاہر ہے پریشان بھی ہو جاتا ہے انسان کہ یار میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق بن جاتا ہے انسان کا, جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اللہ سے ایک خاص تعلق بن گیا. روزانہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ایسی چیز کر دے کہ ہم جو ہماری مشہوری کا باعث بن جائے آل اوور کراچی. ہم نے کراچی کا سوچا کہ یار کراچی میں ہم مشہور ہو جائیں, کچھ اس طرح ایسی کوئی یونیک چیز لے آئیں. تو الحمدللہ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے, پھر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا شکر ہے
یہ ذہن میں ڈالا کہ یار ایک ایسی چیز نکالیں شپاٹا رول. اچھا اس سے پہلے ہم الحمدللہ پلیٹر لانچ کر چکے تھے. اچھا وہ جو حالات تھے ہمارے, تو اس وقت بہت حالات جو ہے ڈاؤن تھے ہمارے ریسٹورینٹ کے. تو شیف جویری ہیں, انہوں نے ہمارا ولاگ بنایا, تو ان کے اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ان کی اس چیز کو. تو وہ ایسا مومنٹ تھا ہمارے لیے کہ سمجھ لیں کہ ایک رات کو بندہ سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے اس کی دنیا پلٹی ہوئی ہوتی ہے. تو الحمدللہ انہوں نے ولاگ بنایا. اچھا اب ہم جب ریسٹورینٹ آئے شام کو, تو ہم نے دیکھا بھائی گاڑیاں آنا شروع ہو گئیں, بائکس آنا شروع ہو گئیں, اور ایک دم ہماری جو تیاری ہوتی تھی اس سے برعکس بالکل, یعنی کہ ہٹ کے. اب ایک دم فوراً تیاری بھی کرنی ہے, اور ہم لوگ ایک دم آنکھیں نم نہیں ہو جاتی, ایسے ہم لوگ کی آنکھیں ہو گئیں وہ دیکھ کے مومنٹ نا کہ یار یہ کیا ہو گیا اللہ کی طرف سے. اور اللہ کا جو ہم نے شکر ادا کیا الحمدللہ, اور وہ پھر ہمارے معاملات شروع ہوئے, اللہ کا شکر ہے. پھر کچھ وقت گزرا الحمدللہ, اور پھر ہم نے سوچا کہ یار کچھ ایسی چیز اللہ تعالیٰ جو کسی نے پہلے نہ نکالی ہو, جو پہلے کبھی ہو ہی نہ ہو, کچھ ایسا ہو جائے. تو الحمدللہ پھر ہمارے بہت ہی اچھے ولاگر ہیں وجی انصاری, ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, ہماری فیملی کی طرح ہیں. کچھ ولاگرز ہوتے ہیں نا فیملی بن جاتے ہیں, اس میں وجی انصاری ہیں, سمیر ہیں, کچھ ایکسٹرا کروا لے. تو ماشاءاللہ وجی بھائی آئے, وجی بھائی نے کہا کہ بھائی کچھ ایسی چیز نکالو مطلب بھائی یونیک ہو ایسے سوچتے رہے. تو ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ شپاٹا رول بنوا دیا. جب وہ بن گیا الحمدللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ کراچی کے باہر شہروں میں بھی, اور پھر باہر ملکوں سے بھی, جو آپ نے کہا ولاگرز وغیرہ, جے کینسلے آئے, جو مارٹن آئے ماشاءاللہ, اور بھی سیریا سے بھی آئے تھے کچھ. تو الحمدللہ پھر اللہ کا شکر ہے سلسلہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں واقعی مطلب آپ یقین کریں کہ باہر تو چلے ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ٹریول بلاگر ہے, وہ آئیں گے, انہوں نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ کہ کراچی کی سب سے فیمس فوڈ اسٹریٹ کون سی ہے, وہ آتی ہی بنس روڈ ہے, آتا ہے سمجھ میں. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو گوگل سے دیکھ کر آئے. لاہور دور کیوں جا رہے ہیں, ہم قریب میں کر لیتے ہیں. لاہور میں حالانکہ وہ شپاٹا رول اسی سائز کا نہیں دے رہے, کیونکہ آپ لوگوں کا تو بہت ہیوج ہے شپاٹا رول, وہ تو ہے ہی شپاٹا رول ایک کہنا چاہیے بہت ہی ڈائبولیکل اس کی سائز ہے, اتنی بڑی, اوپر سے اتنی ساری فلنگ. ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو لاہور بھائی ہیں, لاہور بھائیوں نے بھی اس کو کیا, حالانکہ منیمل سا اس پہ سائز پہ دے رہے ہیں یہ لوگ, لیکن انہوں نے رکھا شپاٹا رول, اسی کا نام رکھا. لیکن اب جن کو پتا ہے کہ شپاٹا رول ہے ہی کراچی کی ایجاد, کراچی کی انوینشن ہے, تو وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے بھی صحیح دھابا بولا ہوا ہے کہ نہیں بھائی دیکھیں بات ایسی ہے نا, دیکھیں بات جو ہے سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم بچپن سے جب لاہور جاتے تھے, ویسے ہمارے بھائی ہیں, وہ دل آزاری کسی کی نہ ہو, تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ, وہاں کے رہنے والے لوگ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں, اور الحمدللہ ہم پاکستان کے سارے شہر ہمارے ہیں, سب لوگ ہمارے الحمدللہ. تو ہم وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے بھائی کراچی کی بریانی لکھا ہوا ہے, تو وہ اپنے اس کے ساتھ جو ہے نا جو آئٹم وہ بیچتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھتے ہیں کراچی کی بریانی, کراچی کا پان لکھا ہوتا تھا. تو ہم ٹرائی کرتے تھے, ظاہر ہے ٹرائی کرتے ہیں, وہ اچھی لگی بری لگی وہ بات کی بات ہے, تو لوگوں کو پھر وہاں کا ذائقہ بھی معلوم ہے اور کراچی کا ذائقہ بھی معلوم ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی چیز ہے کہ الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ شپاٹا رول کو بھی وہ مقبولیت مل گئی کہ وہ لاہور, ملتان, حیدرآباد میں بھی غالباً میں نے بھی سنا تھا, اور بھی دوسرے شہروں میں وہ بننا شروع ہو گیا. یہ ہمارا ایک شرف ہمیں مل گیا کراچی والوں کو کہ اس کی بھی ماشاءاللہ انہوں نے کاپی بنا دی. اب یہ ہے کہ اچھی ہے بری ہو تو لوگ ظاہر ہے جو ان کا ذائقہ چکھا ہوگا وہی بتا سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ چیز کا شرف ہمیں حاصل ہو گیا کراچی والوں کو, اسپائسی خان ریسٹورینٹ کو الحمدللہ. تو اس میں ہمیں خوش ہونے والی بات ہے ہمارے لیے. ہاں ایسا ہی کو کہتے ہیں نا, جیسا دیس ہوتا ہے ویسا بھیس ہوتا ہے. تو شپاٹا رول جہاں گیا اس نے وہی چیز کو اڈیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر پشاور میں جا رہا ہے تو ویسے اچھا آئیڈیا ہے. ہاں پشاور میں آپ کو تو پتہ ہے گوشت خور ہے پشاور والے, وہاں امیجن کریں اگر نمکین زیادہ نمکین روش میں شپاٹا رول اگر بن جائے ویسے کتنی اچھی کریشن ہے, کی نہیں کسی نے. اگر اس کے اندر آپ بتائیں نا اس کے اندر چکنائی کی اب آپ کہہ رہی ہیں تو ایسا نہ ہو وہ پشاور والے پہلے ہی کر لیں, نہیں میں موقع ہی نہ ملے. آپ لوگوں کو دے دیا میں نے اشارہ, آپ بنا لیں. کیوں خود امیجن کریں نا, دیکھیں روش تو ویسے بھی سادہ کھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ شپاٹا رول کے اندر وہ پراٹھے کی بیس ہے, اس کے اندر آپ کتنے قسم کی چکنز یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو زنگر کا پیس ہوتا ہے, اچھا چکن بوٹی, ملائی بوٹی اور کباب جو ہوتا ہے بیف کا ہوتا ہے, 4 آئٹم اس کے اندر ڈلتے ہیں. باربیکیو سوس, چیز سوس, مایو, رائتا, پیاز, یہ سب چیزیں, یہ پورا کمبینیشن ہے جبھی بنتا ہے شپاٹر. جبھی بنتا ہے. اور کراچی کا سگنیچر نام بھی ہے شپاٹر. آپ کو یہیں کراچی میں ملیں گے, اس کے علاوہ پورے ملک میں کہیں نہیں ملیں گے. لاہور والے اور باہر شہروں والے جو اس کو شپاٹر, جو ہمارا جو ایک ورڈ ہے تو شپاٹا بولتے ہیں اس کو, شپاٹا انہوں نے اپنے حساب سے بنا دیا, وہ ریکھ آ گئے.
وہ نا سچے کپے جا رہے تھے, راستہ غلط بتا دیتے, وہ بھی ریک وہ شپاٹا سیدھے ہی چلے گا وہ. نہیں ویسے بہت اچھی بات ہے. حالانکہ دیکھیے جب فورن بلاگرز آتے ہیں نا, ہمارے یہاں کوئی بھی فارنر آتا ہے نا, تو ہم ویسے ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, وہ پاکستان کا ایک بہت, وہ کہتے ہیں پاکستان کا ایک بہت اچھا فیس اپنے باہر ملک میں دکھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ یقین کریں, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں یہاں پہ کوئی بریگ نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان کتنا ہوتا ہے. اور یہی ٹریول بلاگرز ہیں کہ جب یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے یہ جب انڈیا جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ویسا والا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, یا ویسی ان کو ویلکمنگ طریقے سے لوگ ویلکم نہیں کر رہے ہوتے جتنا پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی انسٹاگرام پہ ایک ریل آئی تھی, تو اس میں ہمارا بھی چھوٹا سا شارٹ آیا کہ ہم اس میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت میں نے دیکھا تھا. ہاں ایسا ہی ہے. اب میں آپ کو ایک سچ بات بتا دوں, یہ اسپائسی خان کا نا ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ خاطر توازی ان کی صرف فارنرز کے لیے نہیں ہے. وہ جب انہوں نے نام لیا نا, جیسے انہوں نے شیف زویریہ کا نام لیا, انہوں نے وجی کا نام لیا, میری بھی ان سے بہت اچھی دوستی ہے, تو اگر میرے تعلق سے بھی کوئی ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے یا میں انہیں کوئی لے کے جاتی ہوں نا, یہ اس کی اسی طرح خاطر توازی کر رہے ہوتے جیسے کوئی فارنر آ جائے یا کوئی, بالکل مطلب آپ اس میں ڈفر ہی نہیں کرتے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ میں نے ایسا نوٹ کیا ہے کہ کراچی میں سے بہت سے کم لوگ ہیں جو یہ چیز کر رہے ہیں آج بھی. دیکھیں مہمان نوازی تو الحمدللہ ہمیں ہمارے بڑوں سے ملی ہے, اور پشتون بھائی ہمارے ساتھ ہیں, تو مہمان نوازی کے لیے ماشاءاللہ مشہور ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے یار, جو بھی آ رہا ہے ہمارا مہمان ہے, وہ تھوڑا سا بھی ہم سے کوئی ناراض نہ ہو کے جائے, اور اس کی ایسی خاطر تواضع کر دیں کہ وہ آئندہ بھی جو ہے نا ہمیں یاد رکھے. تو بس یہی کوشش ہوتی ہے یار, کیونکہ مہمان نوازی ہمارے دین کا بھی حصہ ہے الحمدللہ. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مہمان ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم سے راضی ہو کے جائے بس. ہاں جو بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے جب رش ہوتا ہے, کسٹمر آتا ہے اور کسٹمر بھی وہ آ جائے جو جاننے والا ہو, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ناراضگی پکی ہے. بس پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کسٹمر کو جتنی جو ہے, کسٹمر کیا وہ تو خیر ہمارا اگر جاننے والا کوئی ریلیٹیو آ جائے یا کوئی دوست وغیرہ آ جائے, تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے سے ہم سے رابطہ کر کے رکھو, اور کوشش یہ کرو کہ ویکینڈ میں نہ ہو, ویک ڈیز میں آ جاؤ, پھر اس کے لیے جان بھی حاضر ہے. اور اگر ویکینڈ میں آ جائیں گے تو پھر ہم لوگ خود اتنے بزی ہوتے ہیں, اتنے زیادہ کہ ہم لوگ خود ویٹر بھی بنے ہوتے ہیں, کبھی ہم لوگ خود جو ہے کبھی انگیٹھی پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کہیں کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ کام پورا کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کسٹمر جو آیا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے, اس کو پھر سروس نہیں ملتی, ظاہر ہے وہ ناراض ہوتا ہے. 100% تو دیکھیں کوئی بھی نہیں دے سکتا, ہم بھی نہیں دے سکتے, کوئی اور بھی نہیں دے سکتا. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے یار کسٹمر ہمارا ناراض نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم ان کی ناراضگی کو, یعنی کہ ان کی ناراضگی نہ ہو جائے, اس وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں, جاننے والوں کو بھی کہتے ہیں یار ویک ڈیز میں آ جاؤ, ویکینڈ پہ نہ آؤ. یہ کوشش ہوتی ہے ہماری. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی ہوا ہے ایسا کسٹمر کا بیڈ سین ہوا ہے؟ کسٹمر آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ٹیبل چاہیے, تو جب ٹیبل فل ہوتا ہے تو ان کو کہاں بٹھائے, وہ بھی تو کسٹمر ہے جو بیٹھا ہوا ہے. ہاں ویسے یہ بھی ہے, ایک انسان کھانا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات ویکینڈ میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ویٹ کرنا پڑتا ہے. بقایا عام دن کا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا ویسے دن میں تقریباً کتنی سیل ہو جاتی ہے لوگوں سے؟ ویسے ہوتا ہے نا جیسے معاذ صفدر وغیرہ سے ہر کوئی پوچھا تھا کتنی آلٹر کما لیتے ہیں. اللہ پاک کا شکر ہے بھائی بات ایسی ہے, دیکھیں ماشاءاللہ. اب یہ بات کہ بھائی کتنی سیل ہو جاتی ہے, تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ بھائی کوئی تکبرانہ بات ہم نکالیں کہ بھائی ہم تو اتنے شپاٹا رول بیچ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کا بہت کرم ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہاں الحمدللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی جب یہ کے پی کے سے ہیں تو آپ نے ابھی تک کوئی وہاں کی ڈش یہاں پہ لے کر نہیں آئے اسپائسی خان پہ؟ نہیں اس وقت تو نہیں لائے. اصل میں مسئلہ یہ یا لوگ زیادہ اسپائسی کھاتے, جو پی کے کھانے وہ بہت کم کھاتے, اور ہمارا جتنے بھی آئٹم ہے اور ماشاءاللہ جس جگہ میں بیٹھے وہاں سارے اسپائسی کھاتے, چٹورے ہیں سب اسپائسی لور. تو لیکن روش کے لیے یا کچھ بھی اگر کھانا ہو جیسے افغانی بوٹی کچھ بھی, اس کے لیے الاسف جانا پڑتا ہے. تو آپ لوگ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے, کم سے کم تقریباً اگر روش پکے یا روش کے ساتھ لازمی آپ کو نمکین بھی کھانا ہوگا, تو اس میں تقریباً کم سے کم 45 سے 50 منٹ لگتے, اور اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. یا تقریباً 10 منٹ میں آرڈر تو تیار ہونا پڑتا ہے, ورنہ کسٹمر شور مچا لیتا ہے. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو جو کوکنگ ٹائم ہوتا ہے نا ایک اسپیسیفک ریسٹورینٹ کا, وہ 30 منٹ ہوتا ہے. لیکن کتنا عوام نے کر دیا ہے کہ بس جلدی جلدی کھانا, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے آرڈر دیا ابھی یہ, اور بس آنکھ جھپکے اور بس آرڈر ان کے پاس آ جائے. اصل میں یہ کھانے آتے ہیں فاسٹ فوڈ میں نا, جیسے ہمارا فاسٹ فوڈ ہے
تو کسٹمر بھی چاہتا ہے کہ فاسٹ ہمارے پاس جلدی سے آ جائے, بس یہ بات ہوتی ہے. ہاں یہ تو رول تو فاسٹ بن سکتا ہے نا, لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک کہ چکن باربیکیو صحیح طریقے سے نہیں ہوگی, وہ زنگر کا جو پیس آپ ڈال رہے ہیں وہ فرائی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا, کیسے جلدی آ سکتا ہے. تو اکثر کسٹمر جب ہمیں کہتا ہے کہ فوراً دے دو, ہم بولتے ہیں بھائی کچا تو نہیں دے سکتے آپ کو, تھوڑا سا تو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں آپ کے ساتھ ہوتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تقریباً ہمارے چیزوں میں زنگر ڈلتا ہے, ملائی بوٹی, چکن بوٹی اور کباب. تو اب 2 چیزیں تیار ہے, ایک تیار نہیں ہے, تو اس میں تو ٹائم لگ جاتا ٹائم ہے. لگتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ابھی کوئی نیو ڈش آپ نے کرائی ہے انٹروڈیوس؟ جی ببلو مکھن بوٹی نکالی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یقیناً نام انہوں نے رکھا ہوگا. بس یہ سوچ کے رکھا ہے, بس بہن تھوڑا سوچا دونوں نے آپس میں, پھر ماشاءاللہ یہ نام سلیکٹ کر دیا. ہم نے بولا بھائی یہ نام ہم چلائیں گے. ہے بچے کا نام لگ رہا ہے تو نہیں ماشاءاللہ بڑا بھی ہے. یہ ہمارے کزن کا نام ہے ویسے ببلو, ہاں ہمارے تایا کا بیٹا ہے. تو بچپن میں وہ ببلو تھا, اب وہ اس کا بچے ببلو ہیں ماشاءاللہ. تو اس کو ہم نے یہ خوشخبری بھی سنائی. ہم نے بولا بھائی تمہارے نام پہ ہم نے وہ ایک ڈش نکال دی ہے, بڑا خوش ہوا. اور اچھا ڈش کو تھوڑا ایکسپلین کریں, کیا ہے اس کے اندر؟ یہ چکن بوٹی میں بھی بنتا ہے اور ملائی بوٹی میں بھی بنتا ہے اور بیف بیاری میں بھی بنتا ہے. تو تینوں چیزوں میں بنتا ہے. اس کے اندر تقریباً یہ پہلے پک جاتا ہے, اس کے اندر پھر کریم ڈلتا ہے اور اوپر سے مکھن کا تڑکا. یہ تو یہ وہ اس اسٹائل تھوڑا دہلی بوٹی اسٹائل ہے نا, بٹر چکن, مطلب دہلی میں جو انڈیا دہلی کی بات ہم نے بٹر چکن کو ایسا کیا ہے کہ پہلے ہم کریم کو پکاتے تھے, ہاں تو اس کو ہم نے کٹ کر دیا ہے. اب چکن پکتا ہے, اس کو کریم میں مکس کرتے اور فوراً نکالتے, اس کے اوپر مکھن کا تڑکا لگا دیتے. بھائی صاحب سیکھ یہ ڈش ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اب اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی یہ ہارٹ اٹیک ہے اور یہ اور وہ ہے, لیکن بات ساری یہی ہے کہ کہ بھائی ظاہر ہے ہر قسم کا انسان ہوتا ہے اور ہر بندے کے اپنے ٹیسٹ بڈز ہیں. تو جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں بھائی ضرور آئیں کھائیں, لیکن جو دل کے مریض ہو بھائی وہ پھر وہ ڈاکٹر کے جائیں گے اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کچھ اور کھا لیں. آئے ضرور لیکن کچھ اور کھا لیں. نہیں ایسا. اور جہاں آپ کا تعلق ہے, آپ کا تعلق بیسکلی دہلی انڈیا سے, وہاں تو کھانے کا نظام ہی الگ ہے. جی بالکل. مطلب کہ ادھر اگر قورمہ بھی مل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ جو دہلی بازار ہے, دہلی بازار پہ پوری رمضان کی ایک مارکیٹ لگتی ہے. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کبھی یہاں فوڈ مارکیٹ لگتی ہی نہیں ہے. یہاں پہ جیسے ڈیفینس اور کلفٹن میں ہے مارکیٹ کے نیم سے, ایک بہت ہی نا ڈیلی اسٹائل میں ایک ریسٹورینٹ ہے, وہ پھر بھی دے رہا ہے, سینڈوچز ہو گئی, کافیز ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیسی کھانے کی ایک مارکیٹ لگنی چاہیے. وہ وائبز آپ کو ویسے بنس روڈ پہ آئیں گی. ہاں وہ بالکل ایسے ہی ہے, رمضان میں پھر بھی آتی ہے. لیکن جیسے وہاں ہے نا انڈیا میں مسجد کے سامنے جو پورا ایک بازار لگتا ہے, اوف خوبصورت منظر, متیا محل بازار اس کا نام ہے. میں دیکھا, اس لیے میں نے ٹاپک اس وجہ سے نکالا کیونکہ میں اس کی ویڈیوز بلاگز دیکھ رہی ہوتی ہوں اور اتنا فیسنیٹنگ وہ لگتا ہے, کیونکہ میں خود بھی, ہمارا تعلق اندور سے ہے, تو میری خالہ بھی مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ آج ہم ادھر گئے ہیں, آج ہم ایسے جائیں گے, اور رمضان میں اس طرح بازار لگتے ہیں باقاعدہ پراپر طریقے سے. اور سب سے مزے کی چیز وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس کھا لیں آپ, یہ رمضان کے لیے بازار لگا ہوا, آپ کو جس کو سحری کرنی ہے سحری کر لیں, پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں. اور کتنا خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ. مطلب یہاں پہ پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا, یہاں پہ لگانا چاہیے. پتہ ہے فوڈ اسٹریٹ تو ہیں یہاں پہ, لیکن نا ایک پراپر لگے نا بازار, جو رونق ایک آتی ہے رمضان کی. ویسے بھی آنے والا ہے رمضان, رمضان میں ہم لوگوں کا کیا پلان ہے, کریں گے آپ لوگ کچھ نئی چیز لانچ؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ نے اب جو آئیڈیاز دیے ہیں کہ بھائی روش وغیرہ لائیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے, کیونکہ دہلی کے تو آئٹم ہم لے آئے, اسپائسی کے تو آ گئے, اب خان کے کچھ آنے باقی ہیں. خان کے آنے باقی ہے نا, کیونکہ سب سے زیادہ تو ہم اسپائسی چل رہے ہیں. خان کے بھی آئٹم آنے چاہیے, کیونکہ خان کے آئٹمس کے لیے نا ہم لوگوں کو الاسف جانا پڑتا ہے. اور بہت کراچی میں ایسے بہت کم ریسٹورینٹس ہیں جو کوئی اچھا روش دے رہے ہیں. اس کے لیے کیا ہمیں خیبر پختونخوا جانا پڑے گا, پشاور کی طرف جانا پڑے گا. نہیں انشاءاللہ ضرور لائیں گے, بس انشاءاللہ تھوڑا ویسے اس کے اوپر ورکنگ کریں گے. ہاں ویسے پشاور کی سب سے مین سوغات کیا ہے جو آنی چاہیے یہاں پہ؟ چپلی کباب ہے, نلی والی تخ بھائی کا. یہ صحیح بندہ ہے یہ. بردر یو آر سو رائٹ. مطلب میں نے ناران اور ہنزا میں کھائے تھے وہ چپلی کباب نلی والے. اچھا ویسے ملتا ہے یہاں پہ, بنارس پہ ملتا ہے, میں نے کھائے ہیں وہ پراپر جو خیبر گیٹ ہے نا, اصلی والا خیبر گیٹ نہیں, کیفے عباسین ہے میرا. ہاں وہ اصلی والا خیبر گیٹ نہیں ہے, بس انہوں نے خیبر گیٹ بنایا ہوا ہے. خیبر گیٹ کے اندر جائیں گے تو وہ ان کی وائٹ بریانی ملتی ہے وہاں پہ. میٹرو ویل کہلاتا ہے نا.
ہاں میٹرویل, اور ادھر جو ہے وہ وہاں پہ چپلی کباب ملتا ہے, بہت مزے کا ہے. یوزلی لوگ شاید مجھ سے اگری نہ کریں, لیکن ان کا ٹیسٹ نا ایک بہت بہت مزے کا ہے, اسپیشلی جب وہ اس پہ نلی ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں اوپر سے, وہ انڈا ایسے کرش کر کے بنا رہے. تو ایک بات مجھے بتائیں آپ لوگ, یہ جو چپلی کباب کے تیل میں آپ اس طرح ایسے ہاتھ ڈال دیتی, جلتا ولتا نہیں ہے؟ نہیں, عادت ہو جاتے ہیں نا, ان کو عادت ہو جاتی ہے, اور ہم نے تو ابھی بنایا ہی نہیں ہے. ہاں جب جلے گا پھر آپ کو بتائیں گے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. مطلب ایسے کیسے عادت ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ کیا وہ ہیں, وہ کہہ رہے دوستی ہو جاتی ہے, تیل سے دوستی ہو جاتی ہے. نہیں, خان لوگ ماشاء اللہ سخت جان ہے نا, ہاں, تو یہ سارے لوگ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائے, ان کو آگ بھی بنایا اللہ نے تاکہ وہ مقابلہ کر نہیں سکے. واقعی میں مطلب سلوٹ نہیں, ہے. ایک چیز اگر آپ بار بار کرو گے تو اس کے ساتھ آپ عادت ہو وہ آپ جاؤ نے گے. سنا ہوگا پٹھان ہے پاکستان کی چٹان ہے, چٹان ہے یہ لوگ الحمدللہ. ہاں بھائی ماشاء اب اللہ. دیکھو ہمارا باربیکیو کا کام ہے, تو بیاری بوٹی جو ہوتی ہے ہماری, وہ ایسے ہوتی ہے کہ کہیں گر گئی نا تو وہ جگہ پورا سوج جائے گا اتنا, تو وہ ہم ہاتھ سے نکالتے. ہاں میں نے دیکھا ہے ہاتھ تو سے نکلتی ہے اصل سارا میں باربیکیو. جو کام ہوتا ہے وہ عادت ہو جاتا ہے, دوستی ہو جاتی ہے کام سے. ہاں یوزلی مطلب اگر ہم کوئی نارملی ہے, جیسے اتنا ہے کہ جو افغانی بوٹی ہے وہ میں ہاتھ سے ایسے کر کے نکال لیتی ہوں, لیکن اس کے بعد اگر کوئی تکا بوٹی ہو گئی یا پھر بہاری بوٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ اس سے نہیں ہو آج سکتا. مثال لے لو, مزدور کا وہ بیلچا مارتا ہے, تو اگر ہم مارے تو ہاتھ پورا وہ خراب ہو جائے گا, فوراً یہاں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں ادھر. ایسا ہی ہے, زبردست. وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو سانجھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. لیکن پھر کاپیز بھی بنتی ہے, ظاہر سی بات ہے, اوریجنل ہے تو کاپیز تو بنتی ہے نا. لیکن پتہ اچھا ہے کیا, کاپیز اور نیگیٹو کامنٹس دونوں میں سے اگر چوز کیا جائے تو کیا کریں گے؟ بھائی دیکھیں نیگیٹو کامنٹس تو آتے ہی ہیں, اور وہ آپ کی ویڈیوز جو ظاہر ہے آپ کا تو تعلق سوشل میڈیا سے, تو جو لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں وہ کامنٹ بہت کم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے کر دیا. نیگیٹو کامنٹس لوگ زیادہ کرتے ہیں, تاکہ وہ کیونکہ غصے میں ہوتے ہیں, ان کا غصہ بھی ہوتا ہے اندر کا, تو کسی کو مطمئن تو آپ نہیں کر سکتے 100%, کسی کو بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کو بھی. تو نیگیٹو کامنٹس ہوتے ہیں, اس سے ویڈیو چلتی ہے آپ کی اور زیادہ چلتی ہے ان کے کامنٹ سے. اور دوسری بات جو کاپیز کی بات ہے, تو خالی ہماری کاپیز جو ہے کراچی کے باہر نہیں بن رہی ہیں, کراچی میں بھی بن رہی ہیں اب شپاٹا روڈ کی. جی, تو آپ جی بالکل. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کاپیز ہی ہوتی ہیں جو ایک برانڈ بناتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کوئی بھی آؤٹ لیٹ ہوتی ہے, جب اس کی کاپیز بنتی ہیں تو ہی وہ برانڈ بنتا ہے. تو الحمدللہ ہم تو اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برانڈ بنا رہا ہے, الحمدللہ لوگ ہماری کاپی کر رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اب جو کاپیز کے پاس جب بندہ جاتا ہے کھانے کے لیے, اکثر لوگ ہمارے پاس وہ کاپیز بھی کھا کے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ بتاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی وہ اسپائسی خان کی جو چھپاٹا رول کی کاپی فلاں جگہ پہ بن رہی ہے, آپ کی جو کاپی فلاں جگہ پہ بن رہی ہے. تو ماشاءاللہ کراچی کی عوام بہت سمجھدار ہے, اس کو کوئی یعنی کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سمجھانے کی. تو الحمدللہ وہ سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ اوریجنل ملے گی. یہاں تک کہ کراچی کے لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ شہر سے باہر نہیں بلکہ ملکوں سے باہر بھی جب جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اصلی کہاں ہے, اصلی چیز کہاں ہے. اب جیسے ہم مدینہ گئے ماشاءاللہ عمرے پہ, تو وہ آئس کریم مل رہی ہے, وہ جو ہے نا لیڈیز جو ہے پھول ڈال رہی ہیں اور اسپرے کر رہی ہیں, وہ کافی وائرل ہو گئی ہے. تو ہم بھی یہ ڈھونڈ رہے ہیں, ادھر کراچی کے لوگ ہیں ظاہر ہے ہر چیز کا ذائقے کو پسند کرتے ہیں, تو ہم لوگ بھی یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی وہ اوریجنل آئس کریم والی کون سی ہیں وہ لیڈیز جو ہیں. تو ہم نے بھی وہاں پہ کھائی. اچھا اب آپ دیکھیں گے البیگ ہے, تو البیگ کے نام البیگ ہے, الڈیک اور پتہ نہیں کیا کیا ادھر النیک, ادھر پورا سعودیہ کے اندر وہ اس کی کاپیز ہیں. لیکن وہ جو برانڈ ہے البیگ, تو اس کا اپنا ٹیسٹ ہے, اور وہ ماشاءاللہ اپنی ایک منفرد ٹیسٹ بھی ہے, اور رش بھی اس کے پاس ہی ہے, اور سب کو پتہ ہے, لوگ ادھر سے کھا بھی رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں کھا رہے, لوگ کھاتے ہیں, النیک بھی کھا لیتے ہیں, الڈیک بھی کھا لیتے ہیں, سب کچھ کھا لیتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کی کاپی ہے. تو کاپی ہوتی ہے, ریپلیکا ہے. آپ کپڑوں میں دیکھ لیں تو برانڈ جب ہی بنتا ہے جب اس کی کاپیز بنتی ہے. تو الحمدللہ ہم خوش ہیں, کاپیز بن رہی ہیں, تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ برانڈ بنا رہا ہے. مزید اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اور نام اونچا کرے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. نہیں انشاءاللہ بالکل ایسا ہے. اچھا لیکن وہ ایک انسان, ہر کسی کے نا دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ جیسے آپ بزنس اونرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ماشاءاللہ ایک کھانے کا بزنس ایک اس انڈسٹری میں کھولا جہاں پہ آپ پتھر اٹھائیں تو کھانے کا وینچر نکل رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اگر آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, یا کوئی ابھی بھی جو ہے ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اور وہ انسپائر ہو کہ ٹھیک ہے یار میں بھی کچھ اس طرح کا کرنا چاہتا ہوں,
تو سب سے ایسی کیا پانچ چیزیں ہیں جو وہ اپنے دماغ میں رکھے ایک ریسٹورینٹ کھولنے کو آج کے زمانے میں؟ کیونکہ دیکھیں آپ اگر پیچھے جائیں تو 2017 16 2020 22 وہ تو ٹائم آج کا ہے ہی نہیں. مطلب ابھی 25 ختم ہو گیا ہے, 26 آنے والا ہے. تو آپ کیا نصیحت کریں گے, کیا آپ کی ایڈوائس ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو کنسسٹنسی ہے کہ اپنی چیز کو جو ہے لے کے چلنا ہے بس کسی بھی طریقے سے. دوسری بات ہے افرادی قوت اس کے پاس ہونی چاہیے. تیسری بات ایک یونیکنیس ہو کہ وہ اپنی چیز لے کے آئے. کاپیز میں وہ نام نہیں کما پائے گا, کبھی بھی نہیں کما سکتا. تو کاپی نہ بنائے, یونیکنیس ہو. چوتھی بات, جو چیز وہ بنا رہا ہے اب وہ ذائقہ ایسا دے. دیکھیں فوڈ ولاگرز بھی آتے ہیں نا, فوڈ ولاگرز کمیونٹی لے کے آ جاتے ہیں, لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں, کراؤڈ لے کے آ جاتے ہیں. اب اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کراؤڈ کو وہاں پر جمائے, اس کو روکے, ریپیٹ کسٹمر آئے. ریپیٹ کسٹمر کب آئے گا؟ جب وہ ذائقہ دے گا. جب تک ذائقہ نہیں دے گا جب تک ریپیٹ کسٹمر نہیں آ سکتا. اور پانچویں بات, بہت ہی ضروری بات, کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا لے. ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں, فرید اقبال مچھیارا, ابو عاشر پرفیوم کے آنر ہیں. تو ان کا ایک دفعہ انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, میرے بڑے بھائیوں کی طرح. تو انہوں نے ایک بات کہی اور وہ میرے دماغ میں گھس گئی. اس وقت میرا یہ کاروبار نہیں تھا, لیکن وہ دماغ میں بیٹھ گئی کہ بھائی یہ کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لے, کہ جو بھی کرے اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ, اللہ کی راہ میں صدقہ, خیرات اور لوگوں کی مدد وہ کرنا شروع کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو جو چار چاند لگائیں گے اور اس کا نام جو بنائیں گے, نہ صرف کراچی میں, پورے پاکستان میں, الحمدللہ پوری ورلڈ میں اس کا نام بنے گا. اب میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے ایک چیز دیکھی اور رش کیا اس بات کے اوپر کہ یہاں پر لوگ 3 باتیں کر رہے ہیں, مکہ, مدینہ, البیک, 3 باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عروج دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہ سنتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنایا ہوا ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ حصہ وہ سنتے ہیں کہ بھائی 1 ریال پتی ہے 2 ریال اس میں وہ نکالتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. جتنا آرڈر ہے دن. اب ہم کتنا کر سکتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے, ایک شپاٹر پہ نکال سکتے ہیں یا اپنے اس میں نکالتے ہیں, وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے. 5 باتیں میں نے آپ کو بتا دی. بالکل, اور بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. اگر سننے والے غور سے اور سمجھنے کے لیے سن رہے ہوں تو یہ بہت اچھی انہوں نے ایڈوائس کیا. البیک کا بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کے جتنے مینیو کے آئٹمز ہیں اس پہ پر مینیو پہ 1 ریال ہے ان کا, پر از ایکوز ٹو پر آرڈر. تو اب آپ سمجھ لیں اگر دن میں 50,000 آرڈر لگ رہے ہیں ہر ایک ڈش کے, تو اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ وہ اگر 1 ریال بھی نکال رہے ہیں تو کتنا ماشاءاللہ نماز ختم ہوتی ہے اور جلدی سے پہنچ بھی جاؤ تو ادھر لائن اتنی لمبی ہوتی ہے, آپ 50-60 آدمیوں کے بعد ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہو, بالکل, اور لوگ سکون سے کھڑے ہوئے, ان کو پتا ہے بھائی مجھے لے کے ہی جانا ہے. پتہ ہے کہ ہماری جو عوام میں ایک چیز مسنگ ہے نا, وہ ہے ڈسپلن. اور ڈسپلن اگر نہیں ہونا کسی بھی چیز میں تو آئی تھنک سو وہ چیز, میرا خود کا ماننا ہے کہ وہ چیز ترقی نہیں کرتی. مطلب اگر آپ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ کنسسٹنٹ رہو, ظاہر سی بات ہے ایسے بہت سارے اوقات آئے ہوں گے کہ آپ نے کہا ہوگا کہ نہیں یار میں سوچ رہا ہوں کہ اسپائسی کھانا میں بند کر دوں. آئے بالکل, شروع میں ایسا ہوا کہ ہم بھی گیو اپ کرنے کے لیے ہم نے یہ بولا چلو یار کیا کر سکتے ہیں, لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, طاقت دی. اور جو میں نے آپ کو بتایا شیف جویریہ, جب وہ آئے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ, پھر تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت ڈالی, ہم نے بولا بس اب بالکل وسیلہ بنی. ان کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے توسط سے. اور جب وہ آئیں تھی تو ظاہر ہے ہمارا شروعات تھی, انہوں نے کچھ ہماری ڈشز میں ہمیں بتایا کہ بھائی یہ کمی ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس کو اللہ کا شکر ہے پورا کیا. تو ابھی ان کو دعوت دوں گا آپ کے توسط سے کہ وہ ایک بار ضرور آئیں, بھلے وہ ولاگ شوٹ نہ کریں کچھ نہ کریں, لیکن ایک بار ہماری دعوت کو قبول کر کے ضرور آئیں, ہمارا ذائقہ دوبارہ سے دیکھیں, اور کوئی کمی ہو ضرور بتائیں. ہم کسٹمر کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ فیڈ بیک نہیں دیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اب کسٹمر کو کچھ چیز اچھی نہیں لگتی, ظاہر ہے 100% تو کوئی نہیں دے سکتا, کچھ چیز اچھی نہیں لگتی ہے وہ جاتے ہیں ویڈیو پہ کامنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمیں وہ پرسنلی بتائیں. ہمارا شاپر پہ بھی نمبر ہوتا ہے, باکس جو ہوتا ہے اس پہ بھی نمبر ہوتا ہے ہمارا, تو ہمیں میسج کر سکتے ہیں. جب ہمیں بات پتہ چلتی ہے, فیڈ بیک ملتا ہے کسٹمر کا, تو ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ یار اس کو بہتر بنانا ہے, کیونکہ ظاہر کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یار ہمارا سب کسٹمر ہم سے راضی ہو کے جائیں, کوئی بھی ہم سے ناراض نہ ہو. اور ریپیٹ کسٹمر آئے, ظاہر ہے 10 کو لوگ بندہ جاتا ہے کھا کے کچھ بتاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ یہ چیز بہت اچھی مل رہی ہے, اور جب برائی ہوتی ہے تو وہ 10 کو بتاتا بھی ہے کہ بھائی فلاں جگہ یہ چیزیں ٹرائی نہیں کرنا. تو جب وہ بتائے گا, فیڈ بیک ملے گا, تو ہم اس کو بہتر کریں گے. اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں بتایا, شیف جویریہ بہت
माशाल्लाह पर्देदार खातून है अब तो, अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त बख्शे। हाँ। तो उन आपके तवस्सुस से उनको ये दावत दी जा रही है कि वो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करने के लिए ज़रूर सुन लो जवेरिया, वो देखती है वैसे पॉडकास्ट, और ऑफ कोर्स मैं आपका मैसेज ज़रूर उन्हें पहुंचा दूंगी, क्योंकि यही होता रहता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बात होती है, और हम रोज़ कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, लेकिन हमारे वो कभी कभी ना टाइमिंग्स मैच ही नहीं हो पाता है, ऐसे होता है। भाई जब हम ब्रोस्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपको तो पता है इंजेक्टेड ब्रोस्ट जो है अभी कराची में क्रेजी हुए हैं सारे, वो कहते हैं सब ना, निकाल रहे हैं। सब कराची में यही है, एक बंदा जो कोई चीज़ निकाल ले बस सब उसके पीछे और लगे हैं। ऐसा ही है। और पता है क्या, अच्छा जो पायनियर्स है ना इस ब्रोस्ट के, वो बिल्कुल खामोश है, वो कह रहे हैं ठीक है आप लोग करें, अल्लाह पाक ने हमारा रिस्क तो खोला हुआ है, हम वो कर रहे सबका हैं, रिस्क आप लोग सबको खोला, आप लाहौर से लेकर आ जाए, आप साबाद से लेकर आ जाए, कोई मस्से की बात नहीं है। आप लोगों ने कोई ऐसा नहीं निकाला कुछ इंजेक्टेड ब्रोस्ट जैसी कोई देखें चीज। कुछ चीज़ लाएंगे तो इससे अलग लाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने यूनिकनेस की हम बात की हमेशा ना अपना आपसे। आइटम निकालते हैं, हाँ, यूनिक हम निकालते इंजेक्टेड रोश लेकर आएंगे। हाँ इंशाल्लाह। आप रोज के पीछे पड़ गई हैं। अब निकालना शायद हमें वो कराची में अच्छा रोश नहीं मिलता, लाना पड़ेगा रोज शायद हमें अब। कराची में अच्छा रोश नहीं मिलता। और रोश वही बंदा बना सकता है जो वो कहते हैं ना, जिसका जो रिहाइश हो पेशावर का, प्रॉपर एक इंसान नहीं, कभी हम जिसको समझ बूझ हो कि कितने टेम्परेचर पे उसका जो बोटी है फुल रेशे रेशे हो जाए, और अच्छा घर में रोज नहीं दो बन सकता। किस्म का बनता है, एक बनता है दुम्बे की चक्की में और दूसरा पानी में बनता है। सर आप तो दुम्बे की चक्की वाला जो बनता है वो अलग चीज होती है, और इधर कराची में जो मिल रहा है वो पानी वाला मिल रहा हाँ, है। वो क्योंकि वो चर्बी यूज करते हैं ना, वो दुम्बे की चक्की यूज नहीं करता है, अलासिफ वाले दुम्बे की चक्की यूज करते हैं। अलासिफ वालों का तो अपना रेसिपी है ना, हाँ, हमारे ये भी है। पेशावर में रोश अलग है, क्वेटा में अलग है, हर जगह का अलग अलग वो है ना। हाँ, जब भी तो टेस्ट भी बहुत डिफरेंट जी, करता है। लेकिन प्रॉपर जो रोज बनता है वो दुम्बे की चक्की में बनता है, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। और इंशाल्लाह हम भी अगर शुरू करेंगे तो दुम्बे की चक्की में शुरू हाँ करेंगे, इंशाल्लाह। और कोई नई इंशाल्लाह चीज़ जरूर लेके आएंगे शुरू इंशाल्लाह। करेंगे अब। बड़ा वो कहते हैं ना कि देखा जाए तो बहुत ही शाही डिश लगती है रोश, लेकिन है बहुत ही मासूमाना सी। सकाफत है, सकाफत हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें सब फ्लेवर्स आ रहे होंगे आपको। चाहे वो इंसान जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, मैं खुद प्रेफर यही करती हूँ कि मैं स्पाइसी खाना खाऊं, लेकिन रोश एक ऐसी चीज़ है कि उसके साथ अगर टमाटर की चटनी भी आ जाए तो मैं नहीं खाऊं, कुछ भी XYZ। हम अक्सर जाते हैं अपना पिकनिक ईदों में वगैरह पे। छुट्टियां हो जाती है तो रेस्टोरेंट के लड़कों को लेके जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, अच्छा, तो हम ज्यादातर रोश ही बनाते हैं। हाँ, वो बकरे में या दुम्बा ले जाते हैं और उसी में रोश ही बनाते हैं, और वाह, तकरीबन वही रोश ज़िबा ही- करते हैं, वही सब कुछ गोश्त वगैरह खुद बनाते हैं, फिर रोज बनाते हैं। माशाल्लाह, ये तो कितना अच्छा आप लेके जाते हैं। बेचारे आपके जो है सारे माशाल्लाह, वर्कर्स भी खुश हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो चीज़ भी बिल्कुल अच्छी बन के निकलती होगी इतनी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त उधर हो हम गया। जब जाते हैं ना तो अपने वर्कर से काम नहीं कराते उस दिन। हाँ, उस दिन हम खुद काम करते हैं सारा, उनके आगे पेश करते हैं, उनको बिठा के सुकून से उनके आगे पेश करते हैं। उस दिन हम खुद उनके लिए वेटर बन जाते हैं। अरे हमारे वाह वेटर भाई, भी होते हैं माशाल्लाह। उधर। हाँ, तो हमारी वो एक पिकनिक होती है लाजमी, जैसे साल में एक बार लाजमी जाते हैं हम लोग, कोई फार्म हाउस वगैरह बुक कर लेते हैं या कहीं सी साइड पे चले जाते हैं, कोई हट वगैरह बुक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सिलसिला चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अच्छा, आपकी रेसिपीज बड़ी यूनिक सी होती है, बड़ी मज़े की होती है, सही है। आपका ताल्लुक दिल्ली से है, आपका ताल्लुक KPK से है, लेकिन जो हेड होती है ना घर की, माएँ, बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट होता है उनके हाथ में। तो हकीकत आप दोनों के हाथ में टेस्ट कहाँ से आया? अपनी अम्मा से आया, अब्बा से आया? नहीं, हमारे अब्बू जो है वो इसी इंडस्ट्री से है। हाँ, हाँ, तकरीबन अरे वाह। 1984 से है इसी काम के अंदर, वाह तो भाई, उसी को देख के माशाल्लाह। इस अभी तक कर रहे हैं हम। जबरदस्त। और आपके हाथ में? मेरे वालिद साहब को तो इंतकाल हो गया, हम्म, और ये है कि वालिद साहब शुरू से हमारी जो ताल्लुक है ना वो दूध के काम से ताल्लुक था हमारा, पैसों के काम से। अभी भी मामू वगैरह ताया वगैरह यही काम करते हैं। तो मैं तो इस इंडस्ट्री से नहीं था, लेकिन ये है कि दोस्ती और मोहब्बत ने इस इंडस्ट्री में आ गया। तो वालिद साहब से माशाल्लाह बहुत सारी बातें सीखी, कारोबार करना सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी एक वालिद साहब की शुरू से एक, आप कभी जैसे हमारे एरिया में आके हमारे वालिद साहब का नाम लेंगी ना तो आपको लोग उनकी पूरी कहानी बता देंगे कि भाई वो कैसे थे कैसे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लोग तारीफ़ करते हैं। और वालिदा से तो भाई माँ की दुआ है, तो यहाँ तक अल्लाह ने पहुँचाया है कि माँ की दुआ, जब माँ हाथ उठाती है गिड़गिड़ा के अल्लाह के आगे, तो अल्लाह ताला बस वो ज़ीरो से हीरो बना देते हैं। अल्लाह का शुक्र है।
تو ماں کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچے. عبید کی بھی والدہ ہیں ماشاءاللہ, حیات ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور یہی دعا ہے ہماری جن کی والدہ حیات ہیں ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمیں لگائے الحمدللہ. تو ماں کی دعا تو رائے گا ہوتی ہی نہیں ہے, ماں کی دعا جنت کیا ہوا ہے, اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے, والد صاحب سے بھی بہت دعائیں ملی الحمدللہ ان کی حیاتی میں, اور والدہ کی بھی اللہ کا شکر ہے دعائیں بہت ہیں ساتھ الحمدللہ. زبردست بھائی, یہ تو بہت اچھی بات کہہ دی انہوں نے. بس وہ کہتے ہیں نا, بات اچھی کہہ تو دیتا ہے انسان, لیکن لوگ نا سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں, اور پھر جب سمجھ آتی ہے تو اس وقت آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے, تو کوئی کچھ کر ہی نہیں پاتا. حقیقت ہے. سیریس باتیں ہم نے بہت کر دی ہیں. اب ہمارا وہ سیگمنٹ ہے کہ جہاں ہم ان کا ٹیسٹ بھی لیں گے اور ہم مزاحیہ باتیں کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ دونوں نے مجھے ریکمینڈ کرنا ہے 5 کراچی کی ایسی جگہ جو آپ لوگوں کی فیوریٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز بھی ہو جا کے انجوائے کریں. الگ الگ کرنی ہے یا ایک ایک کر کے؟ ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں. اچھا. ہاں جی, سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں, چلے ریکمینڈ کریں. میرے کو نزدیک, میں تو دور دور جا, میں نزدیک کا بتاؤں گا. میں کڑھائی کا آپ کو کروں گا. بالکل صحیح ہے سر. 2 کروں گا لیکن ایک ساتھ. ٹھیک ہو گیا. کڑھائی کے لیے کیفے لذیذ اور انور مٹن, بنس روڈ پہ. زبردست, ٹھیک ہو گیا. اب آپ بتائیں ریکمینڈیشن. نیاری میں جو ہے جمعہ گجر اور او ہو سر جی, ایکسلنٹ. جمعہ گجر میرے بڑے بھائیوں کی طرح, جمعہ گجر, سلطان بھائی ماشاءاللہ, اسلام بھائی. میں کہتی ہوں کہ ایک تو مجھے ادریس نہاری بہت زیادہ پسند. آپ نے کھائی ہے ادریس نہاری؟ جی کھاتے رہتے ہیں ہم تو. کیسے نہیں کھائیں گے آپ, تو ہم روز جاتے ہیں, ہے نا. سی, ادریس نہاری ایسا ہے کہ ادریس نہاری صبح ناشتے میں کھا لیں, اور جمعہ گجر نہاری جو ہے آپ شام میں اور رات میں کھا لیں. تو آپ کا نا, اور دونوں کا اتنا مختلف ٹیسٹ ہے, لیکن ان کا جو پکانے کا طریقہ ہے نا وہ پورا اوتھینٹک دہلی اسٹائل ہوتا ہے نا, تڑکا لگا کے اور سارا بنا سب کچھ کر کے, جو ان کا پورا پروسیجر ہے. مجھے لگتا ہے کراچی میں ان دونوں کے علاوہ نا اور کسی کی وہ اوتھینٹک طریقے سے ٹیسٹ نہیں آتا. باقیوں کا بہت پانی پانی ہو گیا ہے ٹیسٹ. میرا اپنا پریفرنس ہے, باقی سب کا اپنا اپنا ہے. پلاؤ میں کہوں گا سولجر بازاری کہلائے گا نا, غریب نواز پلاؤ ہے. نہیں بابا رنچو لائن پہ رام سامی. ہاں, غریب نواز پلاؤ ہے, غریب نواز پلاؤ ہے, وہ ایک کارڈ پہ بیچ رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ پلاؤ آپ کھائیں گی تو آپ کو واقعی میں ایک الگ ذائقہ فیل ہوگا واقعی. بہترین. نیکسٹ آپ کی باری. پلاؤ میں سمت پلاؤ سلطان آباد, چکن میں بناتا ہے ماشاءاللہ, اچھا پلاؤ ہے ان کا. زبردست. یہ سلیبس سے ہی الگ جا رہے ہیں انہوں نے, تو مطلب مجھے اتنی مزے مزے کی جگہ بتا دی. آپ لوگ چھوڑے, میں جاؤں گی یہاں پہ. نیکسٹ. اچھا, سویٹ ڈش میں آپ کو کھانا ہے ربڑی وغیرہ, تو ہمیں تو بھائی ہمارے بنس روڈ کی دہلی ربڑی, ایسی ربڑی ہم نے نہیں کھائی, وہ تو سب کی فیوریٹ ہے. اب آپ 3 مل کیک عصر شیری. لڑائی ہو جائے گی یہاں پہ. نہیں ماشاءاللہ اچھا ہے, مجھے پسند آ رہا ہے وہ. ہم گئے تھے کھانے کے لیے, ہمیں نہیں پسند آیا. اچھا. ہاں, بہت پانی پانی تھا اس کا. بس صحیح تھا, لوگوں کے اصل خراب کر دیا وہ اس نے, ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے کھایا تھا اس وقت تو ماشاءاللہ جوسی کیک تھا. شروع میں آپ نے کھایا ہوگا نا, بہت جب ارلی اسٹیج پہ جب انہوں نے لانچ کیا تھا. ہاں ماشاءاللہ بہت چلا ان کا. گوجابا کا بھی بہت چلا, تو بہت گوجابا میں نے ابھی تک کھایا نہیں ہے, وہ عصر شیری کا کھایا ہے, مجھے پسند آیا. نہیں, لوگوں اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں گئی تھی نا تو وہاں پہ ایک تو بہت ایکسٹریم رش تھا, اور جیسی 3 مل کیک بن کر آ رہے تھے وہ بالکل بیچارے وہ پیک کر کے بیچ رہے تھے, مطلب آرڈرز لگے ہوئے تھے, لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو میں ایسی باہر گئی اور وہاں پہ 2 لوگ نا آپس میں ہی بول رہے تھے, منع کر رہا تھا نہیں آؤ یہاں پہ, کیوں لے کر آئے تھے مجھے یہاں پہ. آپ کو تو پتا, میں تو مائک لے کے چلی گئی آگے. میں نے بولا سر کیا ہوا آپ کو, اتنا رش ہے, آپ کو آپ کا کیک نہیں ملا. کہہ رہے ابھی تو کھایا ہے, اتنی دور سے ہم آئے ہیں, ملیر سے ہم ادھر آئے ہیں طارق روڈ پہ کھانے کے لیے, اور ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. خیر میں تو اپنے آفس کے لوگوں کو کھلایا تھا, ان کو نہیں پسند آیا تھا. وہ اگر کوئلہ کڑھائی کھانی ہے تو بامبے کوئلہ کڑھائی. بامبے کوئلہ کڑھائی, گل مالک حسن زئی کوئلہ کڑھائی میں. حسن زئی نا, جی گل مالک حسن زئی, یہ میٹرک بورڈ آفس والا. ایک تو میٹرک بورڈ پہ بھی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں گنج میں بھی ہے. ہاں, لیکن ایک ادھر بھی تو ہے نا, لالو کھیت ہے نا وہ. نہیں, ان کے ابھی برانچیں بنا رہے پہ, ان کی شروع کی برانچ جو ہے وہ
پہاڑگنج میں, اور دوسری برانچ جو ہے میٹرک بورڈ آفس کے پاس ہی. اس کے نہیں, ایک اور بھی حسن زئی کا ہے, ایک اور پٹیل پاڑا, وہ اصلی ہے پٹیل پاڑا والی اصلی ہے, پرانے تو یہی ہے, پرانے یہی والے ہیں, پرانے مجھے میٹرک ایسے ہی بورڈ لگ آفس رہا کا ہے کہ جو ہے, یہی ہے. پہاڑ گنج والے پہاڑگنج والے ڈسلوا. ہاں. ڈوناسل کھایا آپ لوگوں نے؟ ڈوناسل, ہاں ڈوناسل, پہلی بار نام بھی پہلی بار سنا. ڈوناسل جو ہے وہ بہت پرانا آؤٹ لیٹ ہے, اب انہوں نے تھوڑا سا یہ کہ اپنا کھانا تھوڑا سا آف کر دیا ہے. ڈوناسل کہاں پہ ہے؟ یہ 5 اسٹار کی طرف ہے, 5 اسٹار. تھینکس ٹو عباد. مجھے کنفیوژن ہوتی ہے کیا کیا جائے. ایک انسان ہے, جیسے فار ایگزامپل میں تو خیر اتنا گھومی کہ ٹھیک ہے تھوڑا ہو جاتا ہے, لیکن مجھے ہمیشہ 3 جگہوں پہ ڈفرینس سمجھ نہیں آتا. نارتھ کراچی, نیا ناظم آباد, کیا کروں میں اس کا؟ آپ وہاں پہ کھڑے ہو گے نا, جیسے نارتھ کراچی جائیں, نارتھ کراچی 100 بار بولیں, پھر کبھی وہ ادھر جائیں, ادھر جا کے اسپاٹ پہ کھڑے ہو گے وہ بھی 100 بار بولیں, پھر آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. سر اس کے بعد بھی میں بتا رہی ہوں سر آپ کو, مجھے تب بھی نہیں ہوگا. مجھے پتہ نہیں کیوں کنفیوژن ہوتی ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے نا راستہ, ایک سپوزٹلی حسین آباد ایک ایسی جگہ ہے کہ مجھ سے آپ پوچھیں گے حسین آباد پہ یہ کہاں ہے, تو تھوڑا بہت میں پھر آپ کو بتا دوں گی. اچھا میری سب سے زیادہ بحث نا راستے پہ عباد جو میرے ساتھ ویڈیوز میں ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اچھا وہ مجھے جگہ بتا رہا ہوتا ہے کہ حیدرآبادی نارتھ کراچی ہے. میں کہتے نہیں ناظم آباد ہے. کہتے یار حیدرآبادی میں کہہ رہا ہوں نارتھ کراچی. نہیں ناظم آباد ہے. وہ 5 اسٹار چورنگی آتی ہے وہاں پہ, اس پہ جا کے ایسے جانا, کہتے ہیں نہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے. راستے میں تو ہماری بھی لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی ہے ہماری. وہ ایک تو یہ بائک وغیرہ پہ ہوتے ہیں تو بائک صحیح نہیں چلاتا, پہلی لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے, پھر راستوں پہ ہو جاتی ہے. میں بولتا ہوں نہیں یہ راستہ ادھر جائے گا, وہ بولتے ہیں نہیں یہ راستہ جائے گا, تو کبھی کبھار غلط بھی ہو جاتے ہیں. پھر گھومتے پھرتے جیسے تیسے پھر میپ کھولتے ہیں. ظاہر ہے ابھی آپ کے پاس بھی گوگل میپ نہیں پہنچایا. اچھا خیر خیریت سے آپ آ گئے تھے, ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ یہاں آنے کے راستے میں نا دو راستے ہیں, یوزلی لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں. ہاں الحمد للہ بھائی, ایکسلنٹ. تو اسپائسی خان کے لیے آگے کیا ہے؟ ایکسپینشن کرنا ہے کہ کوئی آئے بولے گا سر مجھے چاہیے آپ کی فرینچائز, آپ دیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے کہ فرینچائز دیں گے یا نہیں دیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوچا ہوا ہے کہ اپنی برانچز بنانی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہاں سوچا ہے ہم نے کچھ ابھی ایسے مائنڈ میں ہے کہ بنسوٹ کے علاوہ بھی کہیں جانا ہے؟ 2 سوچ آتی ہے, یا تو شہر سے باہر بنائی جائے, کہیں لاہور وغیرہ جائیں یا کے پی کے, 2 شہر سوچے میں. اور یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ پہلے کراچی میں ہی کہیں پہ بنا لیں. دیکھیں کیونکہ میدان خالی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے نا, میدان جب خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ اکثر لوگ اس میں جو ہے ظاہر ہے آپ کی جگہ پہ کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے سوچتے ہیں کبھی جیسے شہر میں بھی بنانا چاہیے اور جگہوں پہ بھی. کے پی کے میں بنائیں گے انشاءاللہ. میں بیچارے کہہ رہے ہوں گے باجی چھوڑ ہی نہیں رہی ہیں, کہہ رہی ہیں روش آپ لے کر آئے, دیکھ لیں لائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. آج آپ سے بات ہو گئی ہے انشاءاللہ, بس یہیں پہ ارادہ بھی بنا آئے گا, چپلی کباب آئیں کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. نہیں اچھا ویسے آپ لوگ جب ریسیپی بنا رہے ہوتے ہیں یا ریسیپی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ دماغ آپ دونوں میں سے کس کا ہوتا ہے کہ نہیں تم ایک ریسیپی بناؤ یا ریسیپی پکاؤ, میں اس کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں اتنا کم ہے. ٹیسٹنگ کون کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بنا کون رہا ہوتا ہے؟ پہلے ریسیپی بنتی ہے ماشاءاللہ, ارے ماشاءاللہ, پھر وہ چیک ہوتی ہے, صحیح, ہم چیک کرتے ہیں, خود گھر والوں کو چیک کراتے ہیں, پھر کچھ کمی لگتی ہے, پھر دوبارہ بنتی ہے, ایسے 6-7 دفعہ 8 دفعہ ایک ہی چیز بار بار ہمارا کام تقریباً گرامیج کے اوپر ہے. نمک ہو گیا, یہ مرچی وغیرہ جتنی بھی ہم گرامیج ڈالتے, اسکیل پہ ڈالتے تو الحمدللہ مسئلہ نہیں آتا. زبردست. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈش آپ نے بنائی, جیسے اگزامپل لے لیں کستوری بوٹی, آپ نے کستوری بوٹی بنائی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نا کسٹمر کا ایک دم سے رش لگ گیا. آپ لوگ ایسے ایز بینگ این اونر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں نا یہ اور یہ کسٹمر ایک ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنی یہ کستوری بوٹی لانچ کرنے سے پہلے کھلائیں گے تو یہ ہمیں اوتھینٹک بتا دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, اوریجنل ریویو دے دیں گے, اوتھینٹک ریویو دے دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں یہ کم ہے, اس میں ایسا ہے. ولاگرس کو یا بلاگرس کو بلانے سے پہلے تو آپ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں, ہم خود چیک کرتے تقریباً فوڈ سے ریلیٹیو ہے تو سارے فوڈ والے آ جاتے. سر نے بولا میں ہوں بھائی. نہیں آگے پیچھے کے جو ہمارے دوست وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی کام ہے فوڈ وغیرہ کا, تو ہم بولتے ہیں بھائی یہ لانچ کر رہے ہیں, مارکیٹ کیسا ہے, تو ان سے پوچھتے
تو کچھ وہ مدد کرتے, کچھ خود کر لیتے, تو شروع کر لیتے اللہ کا نام لے کے. اصل میں اور دیکھیں الحمدللہ. چیز کوئی جب ہم لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ اس کو آگے پیچھے بتائیں گے تو وہ پہلے کہیں اور لانچ ہو جائے گی. تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے, ہم ویڈیو بھی نہیں بناتے, خود بھی ویڈیو نہیں بناتے صحیح کہ یار یہ ویڈیو ہم اگر بنا لیں گے, کوئی کسی لڑکے کو بھی اپنے کام دکان کے کام کرنے والے کو بھی ویڈیو نہیں بنانے دیتے اس وقت تک جب تک وہ چیز لانچ نہ کر دیں. ہاں فیئر انف, یہی وجہ ایسے ہی ہونا چاہیے. جب تک کہ ریسیپی لاک نہ ہو جائے آپ اسے اس طرح باہر بتائیں نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لڑکے آج کل سب کے پاس ماشاءاللہ موبائل ہے, سب کے پاس کیمرہ ہے, سب کے پاس ٹک ٹاک کا ایک وہ چینل بنا ہوتا ہے, تو وہ جلدی سے اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں. ایسا ہوا ہے, تو اس وجہ سے ہم وہ رازداری کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں زبردست سر, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. آپ تو بہت کم بولے لیکن اچھا لگا کہ آپ آئے. یعنی تھینک یو سو مچ منظور بھائی, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. آئی ہوپ کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پوڈ کاسٹ سے آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہوں گی. اینڈ اف یو گائز وانٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس, کانٹیکٹ دیم ڈائریکٹلی, ایزی ہے ورنہ یہ پوڈ کاسٹ دوبارہ ریپیٹ پہ دیکھتے رہے. سو اپارٹ فرام دیم بینگ دا اونر آف اسپائسی خان, یہ لوگ ایک ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ کو ان کا کھانا پسند نہیں بھی آ رہا ہوگا نا, آپ تب بھی جا کے ان سے کہیں گے کہ بھائی ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے, یہ آپ واپس لیجیے اور اس کو ہمارے مطابق بنا کے دے دیں, یہ بنا کے دے دیں گے انشاءاللہ. ہاں یس, کیونکہ یہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آئی کین سے دیٹ, چاہے اگر سپوزٹلی میں ایک پوڈ کاسٹ نہیں ہوتی یا میں فوڈ بلاگر بھی نہیں ہوتی یا میں کبھی ان کو جانتی بھی نہیں نا, اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس ویسے رینڈملی چل کے جاتی اور میں ایسے ہی ان کا کھانا ٹیسٹ کرتی, سپوز مجھے کچھ پسند نہیں آتا ہے, پسند آتا بھی, یہ ریویوز کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور ان کے پاس ان کا ایک چیز ہے کہ میں نے ہمیشہ سے, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے پہلے بھی, اور ان کی نا دے ہیو لائک اے آئی فار پیپل. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. ایسا ہے نا, بالکل اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں نہیں, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. سو گائز دس از می سائننگ آف ود دس امیزنگ پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ یو لائک اٹ. خدا حافظ.